ایک طرف تو امریکہ بھی اب نیتن یاہو کی جنونیت سے اکتا رہا ہے تو دوسری طرف صہیونیوں کی قتل و غارت کے باوجود فلسطینی مزاحمت میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فورسز نے 17 اکتوبر کو رفح شہر میں حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کو شہید کر دیا تھا۔ یحییٰ سنوار نے بڑی جاں بازی سے صہیونیوں سے لڑتے ہوئے باوقار انداز میں جام شہادت نوش کیا۔ نیتن یاہو انتظامیہ نے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یحییٰ سنوار کے آخری لمحات اور بعد کی تصاویر اور ویڈیوز جاری کی۔ تاہم صہیونی توقعات کے برخلاف شہید یحییٰ سنوار اب نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر میں ایک ہیرو کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ حماس نے یحییٰ سنوار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں سید الطوفان کا لقب دیا ہے۔ جب اسرائیلی فورسز نے حملہ کیا تو مقابلے میں زخمی ہونے والے یحییٰ سنوار ایک مکان میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کا ایک بازو زخمی تھا اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے ایک چھڑی تھام رکھی تھی، جبکہ انہوں نے چہرے پر رومال لپیٹ رکھا تھا۔ یحییٰ نے اپنے آخری لمحات میں بھی مزاحمت کو ترجیح دی اور اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی سے اسرائیلی ڈرون کو نشانہ بنایا۔ یحییٰ سنوار کا یہ انداز دنیا بھر اور خصوصاً غزہ میں مقبول ہوا اور اب غزہ کے بچے بھی یحییٰ سنوار کا یہ انداز اختیار کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غزہ کے بچے بھی کھیل کود میں ہاتھ میں چھڑی پکڑے اور چہرے پر رومال لپیٹے یحییٰ سنوار کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن خلیل الحیا کا اپنی تقریر میں کہنا تھا کہ سنوار کی تحریک فلسطینی مٹی پر فلسطینی ریاست کے قیام تک جاری رہے گی اور اس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا۔ سنوار اور حماس کے دیگر رہنماؤں کا خون ہمیں روشنی دیتا رہے گا۔ غزہ کے شہریوں کا کہنا تھا کہ یحییٰ سنوار کی میدان جنگ میں موت اور اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی جس طرح وہ اسرائیلی ڈرون کو لاٹھی سے شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہی تو وہ بات ہے کہ دوسروں کے لیے ہیرو اپنی جان کیسے دیتے ہیں۔ یہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک مثال تھی۔ غزہ کے شہریوں نے یحییٰ سنوار کی شہادت کو قابل فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یحییٰ کی شہادت نے فلسطینیوں میں فخر کو جنم دیا ہے۔ وہ اپنی رائفل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے قابض فوج کے خلاف اگلے مورچوں پر لڑ رہے تھے۔ وہ فرار ہوتے ہوئے نہیں بلکہ حملہ کرتے ہوئے ایک ہیرو کی طرح شہید ہوئے۔ دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام کے حملے میں یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد اسرائیل کا کرنل مارا گیا ہے۔ القسام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فوج کی 2 گاڑیوں کو دھماکہ خیز مواد اور راکٹ لانچر سے نشانہ بنایا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق القسام کی جانب سے یہ حملے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے مشرق اور مغرب میں کیے گئے۔ حماس کے ہاتھوں مارا جانے والا اسرائیلی کرنل غزہ میں زمینی کارروائی کے آغاز سے اب تک سب سے اعلیٰ فوجی عہدیدار ہے۔ یہ ان 4 کرنلز میں سے ایک ہے جو غزہ پر جنگ کے آغاز سے اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی اپنے کرنل کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا کمانڈر کرنل احسان دقسا شمالی غزہ میں مارا گیا ہے۔ کرنل دقسا کا شمار فوج کے سینئر ترین افسران میں ہوتا تھا۔ گزشتہ روز امریکہ نے اسرائیل کو متنبع کیا کہ وہ اگلے 30 دنوں کے اندر غزہ میں داخل ہونے والی انسانی امداد کو بڑھائے ورنہ وہ ہتھیاروں کے فنڈ سے محروم ہو جائے گا۔ نیتن یاہو انتظامیہ اس امریکی دھمکی پر بہت تلملائی، تاہم بعد میں یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ میں امداد آنے کی اجازت دے دی ہے، تاہم حماس نے اسرائیل کے اس دعوے کو جھٹلا دیا ہے۔ گزشتہ 15 روز سے شمالی غزہ میں کسی امداد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ شمالی غزہ سے انخلا کرنے والے شہریوں کو اسرائیلی فوج حراست میں لے گئی۔